کمال کی ٹیکنالوجی کو لانچ کرنے کے لیے آنے والے وقتوں میں کسی کے ذہن کے ساتھ اے آئی کے ساتھ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے جو جنگ ہوگی اس میں آج ہی بھارت کی جیت ہوئی ہے۔ وہاں پہ تو آپ 5G اور 6G کی بات کر رہی ہیں، ہمارے ہاں تو 2G بھی نہیں ہے میڈم۔ آپ اگر ہمارے ٹرائبل ایریا میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو 2G بھی نہیں ملے گا، سگنل آتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے نا، اگر آپ نے ایک پکچر بھی اپلوڈ کرنی ہے تو گھنٹہ انتظار کرتے ہیں کہ شاید یار ابھی ہو جائے۔ آپ کو لوگ کمروں کی چھتوں پہ چڑھ کے جو ہے نا لوگ پکچر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ 2023 ہے، 1988 نہیں ہے۔ ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی اتنی کمی ہے کہ سوچ سے زائد ٹیکنالوجی کے اندر بھارت کے آج کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کم از کم ہمیں مزید 50 سال چاہیے۔ 50 سال بعد پھر ہم جا کے بھارت کے آج کے اس اسٹیج تک شاید پہنچ جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہے۔ بھارت کا 5G رول آؤٹ پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ صرف 6 مہینے کے اندر ہندوستان کے پاس 1,15,000 سائٹس ہیں جو 5G سگنلز کو پھیلا رہی ہے، اور بہت جلد 6G کو بھی لانچ کرنے جا رہا ہے۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے، جہاں 4G بھی ٹھیک سے نہیں آتا ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کمال کی ٹیکنالوجی کو لانچ کرنے کے لیے آنے والے وقتوں میں کسی کے ذہن کے ساتھ اے آئی کے ساتھ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے جو جنگ ہوگی اس میں آج ہی بھارت کی جیت ہوئی ہے، نمبر 1۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ ماشاءاللہ سے 4G کے نام پہ 3G بھی پراپرلی نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ تو میں بات کر رہا ہوں لاہور سٹی کی۔ لاہور سٹی تو ہمارا ہب ہے، یہاں پہ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے جو ہونے چاہیے۔ اب دیگر سٹیز کی جو پاکستان کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں، تو میں بات کروں گا گلگت بلتستان کی، تو وہاں پہ ہمارے پاس 4G 5G 4G 3G 2G یہ سارے تو ہے ہی نہیں، سگنل بھی وہاں نہیں آتے ہیں۔ دور پہاڑی پہ جا کے فون اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ سگنل آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں۔ یہ سچویشن ہے۔ اب کہاں ہم 5G، کہاں ہم 3G، کہاں ہم 4G، کہاں ہم بھارت کے ساتھ مقابلے میں آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس پراپرلی سگنل نہیں آتے ہیں، اور ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی اتنی کمی ہے کہ سوچ سے زائد ٹیکنالوجی کے اندر بھارت کے آج کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کم از کم ہمیں مزید 50 سال چاہیے۔ 50 سال بعد پھر ہم جا کے بھارت کے آج کے اس اسٹیج تک شاید پہنچ جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہے۔ یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ یہ بھی کروں کہ ڈیجیٹل ورلڈ ہماری ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے، یعنی ڈیجیٹلی ہم نے ہر کسی کے ساتھ ہر کام کے اندر میکسیمم سورس آف انکم بھی ہمارا ادھر ہی سے جنریٹ ہونا ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر کورونا میں یوٹیوب چینلز لوگوں نے سٹارٹ کیے، ایک فیس بک کی طرف آنا، سوشل میڈیا آنا، گھر بیٹھ کے پیسہ کمانا سارا سٹارٹ کیا، لیکن گورنمنٹ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ان کے لیے کوئی لاز، کوئی ریگولیشن، کوئی رولز بنائے نہیں ہیں۔ اب سائبر کرائم کے ڈیلی بیس پہ ہمارے پاس ایشوز آتے ہیں، کون اس کو حل کرتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ڈیجیٹل ورلڈ کے لیے اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی پڑھا لکھا شخص کام کرتا ہے تو اس سے صرف وہ ان کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ پاکستان کے GNP میں، گروس نیشنل پروڈکٹ میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ ظاہر بات ہے ڈالرز میں ہمیں آ رہا ہوتا ہے، وہ سب ہم کنورٹ کرتے ہیں یہ سارا کچھ۔ تو ہمیں پاکستان کے اندر یعنی ہماری کوشش سے پاکستان کے باہر سے پاکستان کے اندر پیسہ آ رہا ہوتا ہے۔ خود تو یہاں کما نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، خود یعنی پیسے جنریٹ نہیں کر سکتی حکومت، اور اوپر سے جو فیسلٹیز ہمیں دینے چاہیے ڈیجیٹل ورلڈ کے لیے وہ ہمیں پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں۔ تو کمپیریزن تو ہر حالت میں بھارت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں، وہ فیسلٹیز ہے ہی نہیں۔ 3G کے نام پہ 2G دے رہے ہیں، 2G کے نام پہ کوئی 9G دے رہے ہیں بلکہ، اور اتنا ایکسپینسو انٹرنیٹ ہے، آپ یقین کریں کہ یہاں پہ آپ کو چھوٹے سے چھوٹا پیکج جو ہے وہ 2000 سے 1500 کی رینج میں ملتا ہے، جو کہ پورا مہینہ بھی نہیں نکالتا۔ اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو میرے گھر میں ہر 15 دن کے بعد میں 3000 کا انٹرنیٹ کا پیکج کرواتی ہوں، جو 15 دن بھی نہیں نکالتا۔ اور اگر ہم بات کریں ہم سائے ملک انڈیا کی، تو وہاں پہ انٹرنیٹ نہایت مناسب ریٹ پر دستیاب ہے، اور وہاں کے اگر ہم مالز کی بات کریں، وہاں کے بس سٹاپس کی بات کریں، مارکیٹس کی بات کریں، تو وہاں پر وزٹرز کے لیے فری انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ ہمارے پاس جب فواد چودھری آئے IT ڈپارٹمنٹ میں پھر پتہ لگا کہ IT ڈپارٹمنٹ بھی کوئی چیز ہے۔ اس سے پہلے تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، اس سے پہلے کسی نے بتایا بھی نہیں کہ فلاں ڈپارٹمنٹ بھی کوئی ہے جو پاکستان کے لیے ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا صرف ان کو اتنا کام آتا ہے
کہ PTA ہے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے, تو آپ نے کہاں سگنل بند کرنا ہے. جیسے رحمان ملک کے دور میں ہوا تھا کہ کہیں جلسہ گیدرنگ ہو تو وہاں کے اسپیسیفک لوکیشن کا جو بھی سگنل ہے اس کو ڈاؤن کیا جاتا ہے, سگنل وہاں پہ آتے نہیں ہیں, فون کال ممکن نہیں ہے. یا ہمارے پاس محرم کے دنوں میں جب جلوس نکلتے ہیں تو یہ کام ان کو آتا ہے. اس سے ہٹ کے ان کو ٹیکنالوجی کا یوسیج کا نہیں پتہ, اپنی برانڈنگ کا نہیں پتہ. ان کو جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے پبلک کو, جس طرح سے جنریٹ ہو جاتی ہے منی, تو آپ کے ظاہر بات اکانومی پہ اس کا بڑا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. تو نہ وہ پیسے جنریٹ کرنے دے رہے ہیں نہ خود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے اینڈ آف دا ڈے کس کا نقصان ہے؟ ہماری نقصان ہے, ہمارے ملک کا نقصان ہے. تو بھارت کو اگر دیکھا جائے تو وہ آلریڈی ایک میں کہوں گا کہ ایک عروج پہ وہ جا چکا ہے اور آگے منزلیں ان کی اور آسان ہیں. لیکن اس سٹیج تک آج بھی ہم کوشش کریں تو 50 سال تو میں نے پہلے بات کی تھی, مشکل ہے, ناممکن ہے بلکہ وہاں پہنچنا. اب تو خیر 5G تو دور کی بات ہے, انڈیا بہت جلدی 6G لانچ کرنے والا ہے اور ہمارے یہاں پہ 5G موبائل تو آگے, لیکن 5G کیا 4G یہاں پہ صحیح سے نہیں چلتا. سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے ہمارے پاس. اگر ہم ای لائف کی ہم بات کرتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے اب دیکھیں کس گھر میں ٹی وی ہے وہ ریموٹ اٹھا کے چینج کریں, وہ سب کے سب براڈ کاسٹ میڈیا پہ آ گئے. براڈ کاسٹ کے اندر آن لائن اسٹریمنگ آپ کی آ جاتی ہے. تو اگر آن لائن اسٹریمنگ آپ کی آ گئی تو اس کے لیے اچھا انٹرنیٹ کا ہونا لازمی ہے. اب نیٹ فلکس ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں, ایک نیا ٹرینڈ, نیا رجحان پاکستان میں آ گیا ہے اور یوٹیوب چینل بنانا آ گیا ہے. ہم HD یا 4K میں ویڈیو بناتے ہیں لیکن چلے تو پھر بات بن جائے نا. 2G اور 3G پہ اس طرح آپ نہیں دیکھ سکتے. اب نیٹ فلکس جتنی زیادہ سپیڈ اتنی اچھی کوالٹی آپ کو پرووائڈ کرے گا. نیٹ فلکس کے الگ سے ایکسپینسو پیکیجز آپ نے لینا ہے, نیٹ کے الگ سے ایکسپینسو پیکیجز لینا ہے. آپ پاکستان کے اندر جس طرح آپ دیگر نیٹ ورکس دے رہے ہیں, یعنی 1000 روپے کے اندر آپ کو 10 GB دیا جاتا ہے. اور 10 GB کو آپ اگر 3G کے حساب سے آپ کے پاس آپشن ہے فون میں کہ آپ ایٹ اے ٹائم 4G آپ پیکیج لے لیں, آپ 3G میں یوز کریں, لو پیکیج ہے اور ایزلی یعنی کم نیٹ یوز ہوگا. تو اب پاکستان کے اندر اس کے باوجود بھی ایک عام بندے کا 1000 روپے سے 2 ہفتے بھی نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. ایکسپینسو نیٹ پیکیجز ہیں ہمارے پاس, ایکسپینسو ہمارے پاس وہ فیسلٹیز ہیں جو ایک غریب بندے کو اویل کرنا چاہیے وہ کرنے بہت مشکل ہو گئے ہیں. اور جتنے فیسلٹیز دینے چاہیے انٹرنیٹ لائف کے لیے, ای لائف کے لیے, وہ گورنمنٹ اس میں تو یہ سمجھوں گا کہ ناکام ہوئی. آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کے بیوروکریسی ہے وہ اس کے اوپر بہت اچھا کام کر رہی ہے. جس طرح چائنا ہے یا امریکہ ہے یا آپ رشیا کو دیکھیں, مطلب ان کے ٹاپ 5 ٹاپ 6 میں وہ آ رہے ہیں. تو حالانکہ ہم اکٹھے ہی وہ آزاد ہوئے تھے لیکن ہمارے ہاں ایسا نظام نہیں ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا سسٹم کسی اور وجہ سے ترقی کر رہا ہے. مطلب ہر بندہ جو ہے نا مختلف کیٹیگریز میں ترقی کر رہا ہوتا ہے, تو وہ لوگ جو ہے نا محنتی ہیں اور جو ہے نا اپنے اکانومی پہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ سین نہیں ہے. ہمارے ہاں کرپشن اور مطلب آج ہمارا سرچ کریں نا کہ نمبر 1 مطلب چور پوری دنیا میں کون ہے یا کرپٹ انسان کون ہے, تو الحمدللہ وہ کریڈٹ ہمیں آتا ہے. ہمارے جو سابق پرائم منسٹر جو ہے نا اس کریڈٹ سے ماشاءاللہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ عطا ہوئی ہے. انٹرنیٹ ایک بیسک ضرورت ہے جو ہر کنٹری میں ہونا بہت ضروری ہے ڈیولپنگ کنٹری کے لیے, کیونکہ آج کل ہر چیز جو ہے وہ آن لائن ہے, بزنس آن لائن ہے, فری لانسر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, آن لائن بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی بہت زیادہ جو روزگار ہے وہ آن لائن ہے. لیکن اگر انٹرنیٹ ایک بیسک ضرورت ہی وہاں کی عوام کو میسر نہیں ہوگی تو ملک ترقی کیا کرے گا؟ وہاں پہ تو آپ 5G اور 6G کی بات کر رہی ہیں, ہمارے ہاں تو 2G بھی نہیں ہے میڈم. آپ اگر ہمارے ٹرائبل ایریا میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو 2G بھی نہیں ملے گا, سگنل آتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج جو ہے نا اگر آپ نے ایک پکچر بھی اپلوڈ کرنی ہے تو گھنٹہ انتظار کرتے ہیں کہ شاید یار ابھی ہو جائے. آپ لوگ کمروں کی چھتوں پہ چڑھ کے جو ہے نا لوگ پکچر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں, کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ 2023 ہے, 1988 نہیں ہے. آپ تو انٹرنیٹ کی بات کر رہی ہیں, ہمارے لوگوں کو 2 ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہے. لوگ جو ہے نا بھوک کی وجہ سے, آٹے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں, اور ہمیں انٹرنیٹ کہاں. انٹرنیٹ تو بہت دور کی بات چلی گئی نا. پہلے ہمیں بنیادی فیسیلیٹیشن ہی نہیں ہے تو ہم کیسے مطلب جو ہے نا ان کے ساتھ کمپیئر کریں. ابھی آپ دیکھیں کہ انہیں صرف اور صرف 6 مہینے ہوئے 5G لانچ کیے ہوئے اور اب وہ 6G کی طرف جا رہے ہیں. مطلب اتنی تیزی کے ساتھ انڈیا ہر چیز میں گرو کر رہا ہے کہ سمجھ سے بالا تر ہے. اس میں مین ریزن یہ ہے کہ امریکہ کی اس کو بیک ہے, اور وہ بیسیکلی نا ان کی جو پالیسی ہے نا وہ بہت اچھی ہے. وہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھ کے دونوں طرف سے گین کرتے ہیں. رشیا, چائنا, ہر مطلب وہ یہ اپنی عوام کے لیے کرتے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو.
تو وہ حالانکہ امریکہ کی اس کو اچھی خاصی سپورٹ رہی ہے اگینسٹ جو ہے نا چائنا کے کھڑے ہونے کے، بھائی آپ جو ہے نا چائنا کو یہاں پہ آ کے ٹکر دیں، آپ ہمارے اتحادی بنیں. تو لیکن اس کے بعد اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، مطلب مختلف کنٹریز، یورپین کنٹری نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. وہاں پہ وہ لوگ، وہاں پہ بزنس آ رہے ہیں، لوگ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں سے بزنس جا رہے ہیں. اب ٹویوٹا دیکھ لیں، یا جو ٹریکٹر کمپنیاں، یا جو میکسیمم جو ہے نا یہاں سے زونگ اور ٹیلی نار وغیرہ سننے میں آ رہا ہے کہ مطلب اور بھی کافی کمپنیاں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہی ہیں. لیکن وہاں پہ فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے. جو گوگل یا دوسرے جو کمپنیاں آ رہی تھیں، انہوں نے ہمیں بھی آفر کیا ہے کہ جسٹ پاکستان کے پرائم منسٹر سے آپ جسٹ ہمیں جو ہے نا اپروول دلوا دیں. لیکن یہاں پہ اس ٹائم جو ہے نا ہم موصوف ہمارے اسپائڈر مین تھے، وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اتنے اسپائڈر مین ہیں وہ، تو انہوں نے کہا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مطلب اس طرح کرنے کے لیے. وہ جسٹ اپنے کیسز مینیج کر رہے ہیں وہ کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، انہیں اور کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. جو کچھ ہوتا ہے ہوئے، عوام کیا کر رہی ہے، یوتھ کا کیا فیوچر ہے، انہیں کسی سے کوئی لین دینا نہیں ہے. صرف وہ اپنا دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے پرائم منسٹر بننا ہے اور ہمیں پیسہ اندر کرنا ہے. ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 11 ماہ ہو گئے ہیں، پاکستان کی جو گروتھ تھی تقریباً 6% پہ تھی، اور ہمارے ہاں آئی ٹی میں کافی زیادہ ترقی ہوئی ہے. پچھلے عمران خان کے آخری سال میں کافی زیادہ امپرومنٹ آئی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا ہے، مطلب ملک تو وہی ہے نا، لوگ بھی وہی ہیں، لیکن انہوں نے نظام کو ایسے مینیج کیا ہے، لوگوں کو جو ہے نا کمپرومائزڈ کیا ہے، اپنے حق میں کیا ہے. جو بھی بزنس آ رہے تھے اپنے حصے مانگے ہیں. ڈیفینیٹلی یار کوئی بزنس کرتا ہے ان کو کچھ آئے گا تو وہ دوسروں کو دے گا نا. آپ پہلے ہی آپ ان کو اپنا حصہ کاٹ لیجیے، 40% آپ ہمیں دے دیں اس بزنس میں سے، یا آپ ان کو اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیں. یہ سارا کو جو ہے نا یہ بہت زیادہ ٹیکس لگائے ہیں انہوں نے، اس کی وجہ سے کمپنیاں چھوڑ کے جا رہی ہیں. سر اس لیے تو باہر کا بزنس مین پاکستان میں آ کے انویسٹ ہی نہیں کرتا. یہاں پہ کوئی پالیسیز نہیں ہے، کوئی رول ہی نہیں ہے، کوئی ریگولیشن ہی نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی بنائے ہوئے اصول ہے، اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں. کوئی سروکار نہیں ہے کہ ملک کا کیا ہو رہا ہے اور ملک کا کیا فیوچر ہے. وہ اپنے مطابق پالیسیاں بناتے ہیں اور ان کے مطابق لے کر چلتے ہیں سب. تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی. جلد ہی ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے نمسکار، جے ہند.